تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ اکیلا زبردست اور حکیم ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورۃ انعام، سورۃ یونس، سورۃ صافات اور سورۃ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ دیگر انبیاء کی طرح آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھی باتوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشگوئی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے پر غور کیا جائے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار بھی نظر آنے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کی توبہ اور استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر اب میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور چلتے گئے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کام اگرچہ فی نفسہ جائز تھا، مگر انبیاء کرام کی شایان شان نہ تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ کو جانتے تھے، اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ کئی مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ہر پناہ مانگنے والے کو پناہ بخشتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ہی اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زبردست عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب کے سب میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار کو دیکھ لیا تھا، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن و چین سے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور کر دی گئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی، یہ بڑی کارآمد دعا ہے۔ اب بھی جب کوئی تکلیف اور مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔